بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیں تقریر اتنی اچھی نہیں آتی، یا ماشاءاللہ اچھے مقرر سب نے اچھی تقریریں کی، اور میں بھی جو بھی میرے دل میں بات ہوگی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. 1947 میں پاکستان بنا. 1947 میں ریاست کلات ایک اٹ واز اے انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی. دنیا کے بہت سے ممالک بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ریاست کلات کو تسلیم کیا تھا. اور 1948 میں خان میر احمد یار خان مرحوم نے ایک انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن آف کلات اسٹیٹ پہ مسٹر جناح کے اور خان صاحب کے دستخط ہوئے، اور ہم والنٹیرلی ہم پاکستان کے ساتھ ہم شامل ہوئے. جب خان صاحب نے یہ انسٹرومنٹ پہ دستخط کی تو اس کی سب سے بڑی یہ وجہ تھی کہ اسلام کے نام پر، اسلام کے اللہ کے دین کے نام پر ہم نے جو نومولود ایک ریاست تھی پاکستان کے نام سے، ہم نے اپنے 4 ریاست ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم نے شامل کی. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 1958 میں خان صاحب گرفتار ہوئے. خان صاحب جیل میں بند ہوئے، اور کوئی 3 سال لاہور میں، مری میں، اقتاباد میں، اس میں ہری پور میں خان صاحب قید رہے. دوستو، ہم تو اس لیے اس ریاست میں شامل ہوئے کہ اس ریاست میں ہماری عزت ہوگی، اس ریاست پاکستان میں ہماری بات سنی جائے گی. لیکن بدقسمتی سے جو سننے والے تھے ان کے شاید کان نہیں تھے، یا ان کے آنکھ نہیں تھے، یا شاید وہ اتنے ایروگنٹ تھے، اتنے یعنی اتنے بد انتظام تھے کہ وہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ مطلب ایک ریاست سالم طریقے سے پاکستان میں شامل ہوا ہے، اور ہم ان لوگوں کو ہم عزت دیں. لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن آف کلات اسٹیٹ ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس وقت سے 1948 کے بعد، 1948-47 کے بعد یہاں شورش شروع ہے، اور آج تک کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، میں کہتا ہوں آج تک بلوچستان میں ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے، جو اس 2-3-4-5 سال میں اس تحریک میں بہت تیزی آئی ہے. اب اسلام آباد کے لوگ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اسلام آباد والے لوگ ہماری بات کو، بات کو اور اس شورش کو وہ محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اسلام آباد والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ بندوق ہے، اور ہم اس بندوق کے ذریعے ہم سب کو زیر کریں گے، ہم سب کو اغوا کریں گے، ہم سب کو اٹھائیں گے. اور اغوا بھی کر رہے ہیں، زیر بھی کر رہے ہیں، ہمارے دیہاتوں کو، ہمارے گاؤں کو بلڈوز بھی کر رہے ہیں، ہمارے دیہاتوں کو آگ بھی لگا رہے ہیں. اور قبائل کے اندر اب دیکھیں نا، بہت سے ایسے انہوں نے بڑے بڑے داڑھی والے لوگ یہاں چھوڑے ہوئے ہیں جو کشمیر کے آزادی کے تحریک سے یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور آج ان کو بلوچستان میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اور یہاں بلوچستان میں ہمارے قبائل کے اندر، ہمارے قبائل کے جو فیملیز ہیں ان کے اندر انہوں نے نفاق ڈالا ہوا ہے. اور ایک بلوچوں کے درمیان میں، پشتونوں کے درمیان میں ایک خانہ جنگی کا انہوں نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا، جس کو ظاہر ہے کوئی بھی ذی شعور، کوئی بھی پرامن انسان،
کوئی بھی شخص ترقی پسند وہ اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ول بی اے پولیٹیکل، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کور کمانڈر کہتا ہے کہ اگر کسی نے روڈ بند کیا ہم اس کو گرفتار کریں گے، دوسری طرف آرمی چیف کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بلوچوں پہ فوجی آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سماجی ناہمواری اور سماجی خرابیوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر بندوق کے ذریعے سماجی ناہمواری ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر بندوق کے ذریعے سماجی خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو یہ تو امریکہ نے فار ایسٹ میں کیا، سلطنت عثمانیہ نے کیا، رومن امپائر نے کیا، سکندر اعظم آیا، چنگیز خان گیا، چنگیز خان نے عراق میں مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگا دی۔ اگر اس قسم کے نامواریاں کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بالکل قبول نہیں۔ آج انٹیلیجنس ایجنسیز ہر معاملے میں ان کی مداخلت ہے۔ انہوں نے خاندانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ریاست یعنی ماں اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماں، یہ تو ماں نہیں ہے، یہ تو ماتو ہے، یہ تو میرا ہی ہے یا یہ ماتھونا ہے، یہ تو اپنے بچوں کو یا اپنے ستیلے بچوں کو ماتو پرنچ کر کے یہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس قسم کے ماں کو یعنی کوئی پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ اگر کہیں سے کوئی چوہا مار دوائی میرے ہاتھ میں آ جائے میں اس ماں کو کھلا دوں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اچھی بات ہے۔ خاقان عباسی صاحب یہاں ہیں جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کے بھی ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ کل کے دن شاید پھر مسلم لیگ اقتدار میں آ جائے تو ان مسائل کو ٹھیک کرنے میں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ ان معاملات کو ٹھیک کریں، بلوچستان میں فوجی آپریشن بند کریں۔ آج ہمارا حالت یہ ہے، آپ دیکھیں آج اسٹیٹ بینک کے ساتھ $4 ارب بچ گئے ہیں۔ اب $4 ارب میں $3 ارب سعودی عرب کے ہیں، $1 ارب میرے خیال میں متحدہ عرب امارات کے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو شیورٹی دی ہے کہ ہم آپ کے ان پیسوں کو خرچ نہیں کریں گے، بلکہ میرے شنود میں آیا ہے کہ اسی $4-5 ارب سے $40-50 ملین انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہماری مالی حالت، پاکستان کا مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مکران میں بالکل فوجی آپریشن ہو رہا ہے۔ کل پرسوں تک بھی 2 بچوں کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ ہمارے کوئی 9,000 بچے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہمارے گم ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں 22 سال سے، یا اصغر نچاری کی بات کی گئی، اصغر نچاری ہمارا دوست، ہمارا عزیز تھا، اب 22 سال ہوتے ہیں اصغر نچاری نہیں ہے۔ تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل ابھی میں تو بالکل مطالبہ نہیں کروں گا کہ ہمارے مسنگ پرسن کو رہا کرو، بلکہ ابھی میں کہوں گا سپریم کورٹ کو، شرعی عدالت کو، پاکستان کے سارے عدالتوں کو کہ آپ اگر کسی سائیکل والے کا بتی نہ ہو، آپ اس کا سو موٹو اب نوٹس لیتے، لیکن یہاں جو ہمارے 9,000 لوگ گم ہیں، آپ اس کا سو موٹو یعنی اس پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ 9,000 ماں، بہن، بھائی، عزیز، قریب سب پریشان ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میں آپ کو یعنی آپ خود کیلکولیٹ کریں کہ ایک آدمی کے اغوا ہونے سے کم از کم کچھ نہیں اگر 50-60 ہزار لوگ تو متنفر ہو رہے ہیں۔ آج ہم جیسے لوگ، ہم جو وفاق کی بات کرتے ہیں،
ہم مضبوط وفاق کی بات کرتے ہیں، ہم یعنی زیادہ اختیارات کے ساتھ وفاقی اکائیوں کی بات کرتے ہیں۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، یہاں ہمارے پشتونخوا کے دوست نے بالکل صحیح کہا، حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو وفاقی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ بلوچ مسلح جو آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، ایک طرف پاکستانی فوج، یعنی اس طرف بھی بندوق اس طرف بھی بندوق، اور بیچ میں ہم نیتے لوگ جو ہم وفاق کی بات کرتے ہیں۔ کل کے دن ہمارا حالت یہ ہوگا کہ ہم اب بلوچستان میں، بلوچ علاقوں میں وفاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکیں گے۔ اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان اس ریاست کا ہوگا، ہم سب کا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں، ہم یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم آزاد ریاست تھے، ہمیں مسٹر جناح نے آزادی نہیں دلائی، بلکہ مسٹر جناح ہمارے وکیل تھے، بلکہ مسٹر جناح ہم نے یعنی ریاست کلات نے اپنے دولت سے نومولود پاکستانی ریاست کو ایک بیل آؤٹ پیکج دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے ہیرے جواہرات میں تولا، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ محمد علی جناح دبلے پتلے آدمی تھے، اگر وہ بڑے آدمی ہوتے تھے شاید ہمارا سارا مال بٹور کے انہیں جاتا۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب یہاں مطلب سیاسی عدم استحکام ہے، یہاں آزادی کی تحریک چل رہے، ہمیں کہتے ہیں تم غدار ہو، تم ایجنٹ ہو۔ اچھا، ایک زمانے میں تھا کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے، یہ CIA کا ایجنٹ ہے، اور آج کل کیا ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہیں، ہم ایجنٹ ہیں بلوچ کے، ہم ایجنٹ ہیں پشتونوں کے، ہم ایجنٹ ہیں سندھیوں کے، ہم ایجنٹ ہیں ان غریب پنجابیوں کے، ہم ایجنٹ ہیں جہاں بھی لوگ مظلوم ہیں، ہم ان سب مظلوموں کے ایجنٹ ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم ایجنٹ ہو، ہم اب کئی ایجنٹ نہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اپنے غلطیاں یعنی اسٹیبلشمنٹ یا فوج اپنے غلطیاں چھپانے کے لیے کہتا ہے یا ہندوستان مداخلت کر رہا ہے، ہندوستان کا باپ بھی یہاں مداخلت نہیں کر رہا ہے، یا اگر کوئی جدوجہد ہو رہی ہے آزادی کے لیے، یہاں سارے بلوچ ہیں یا کوئی سندھی ہے یا پشتون ہے یا کوئی وہ ایک یہ گلبشن یادیں کیا نام ہے اس کا، یہ جو اس کو بھی جہاں ہم نے سنا ہے، اس کو بھی دھوکے سے چھاپار سے گرفتار کر کے ان کو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو ہم مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پہ الزامات ہے سندھیوں پہ، پشتونوں پہ کہ ہم پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کمزور نہیں کرتے، ہم وفاق کی بات کرتے ہیں، ہم وفاق میں اختیارات کی بات کرتے ہیں، ہم مضبوط وفاق اس وقت مضبوط ہوگا جب وفاقی اکائیوں کو آپ مکمل اختیارات دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، ہم بھوکے ہیں، ننگے، بے روزگار ہیں، بے تعلیم ہے، جو بھی ہمارا حالت ہے آپ ہمیں ہماری حالت میں چھوڑ دو، لیکن اس وفاق کو آپ بچاؤ۔ آخر میں سب حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس بلوچستان پیس فورم اور یہاں جو یعنی امیجننگ آف پاکستان، تو یعنی میں مطلب یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے کہ ری امیجننگ آف پاکستان، آیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ری امیجن کر سکیں؟ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس معیشت کو ری امیجن کر کے اور اس کو ریالٹی میں بدلیں؟ نہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آج بھی اختیار پاکستان کی فوج کے پاس ہے، آج بھی پاکستان کیا فوج بالکل سیاست میں ملوث ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ باپ پارٹی 2.5 گھنٹے میں بنی، باپ پارٹی والے کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ مسلم لیگ میں چلے گئے، اور کچھ بیچارے جو مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے بس سے رہ گئے تھے، وہ رکشوں پر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا راستہ بند کیا ہوا ہے۔ ان کا راستہ انہوں نے بند کیا کہ
باپ کو زندہ رکھے. اب باپ کب تک زندہ رہے گا اس بلڈ پریشر میں, اس شوگر کی بیماری میں, وہ پھر اللہ جانتا ہے. مفتاح صاحب نے ابھی بات کی سکولز کی. ابھی میں آپ کو کہوں کہ ہمارے بلوچوں میں, پشتونوں میں تعلیم کا رجحان بہت ہے. بہت کم ایسے ہمارے خالی اسکول ہوں گے جہاں شاید کوئی ٹیچر نہ ہو یا جہاں کوئی یعنی تعلیم کے بھرات نہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں والدین خوف سے اپنے بچوں کو یونیورسٹی, کالج, اسکول نہیں بھیج رہے. ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اگر کوئی حاکم سمجھتا ہے کہ ہم اغوا کر کے, مار دھاڑ کر کے ہم ان کو یعنی اپنا بات منوائیں گے, ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے دل میں خوف ہوگا. اور میں بھی ڈرتا ہوں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کم ڈرتا ہوں, پاکستان کی فوج سے زیادہ ڈرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پاکستان کا فوج غفور الرحیم نہیں ہے. مطلب یہ میں اب آپ دیکھیں, جب ہم نے حکومت بنائی تو گوادر پورٹ سنگاپور اتھارٹی ایک کمپنی ہے جو سنگاپور میں رجسٹرڈ تھی. میں نے زور سے میں نے چھڑوایا گوادر پورٹ اتھارٹی, یہ جو سنگاپور پورٹ اتھارٹی کمپنی کو میں نے فارغ کر کے اور ہم نے ٹیک اوور کیا. چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی ہمارا تھا. ہم نے نیشنل لاجسٹک سیل سے ہم نے زمین خالی کروایا. ہم نے عقیل ڈیڈی سے ہم نے زمین خالی کروایا. ہم نے نیوی سے زمین خالی کروایا. اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم گوادر کے پورٹ میں ہم شیئرز خریدیں گے, ہم حصص خریدیں گے, تاکہ گوادر پورٹ بلوچستان کا ایک ایسٹ بن جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ ریکوڈک کو اور اس طرف گوادر کو آپ کمپیئر کریں, گوادر از اے مچ مور بگر گولڈ مائن دین ریکوڈک. ہم جس طرح چائنا سندھ کو کھود مود کے ہمارے لیے کھڈے اور تیزاب چھوڑ کے گیا ہے, اسی طرح یہ جو نیا کمپنی ہے, یہ نیا کمپنی بھی ریکوڈک کو کھود کھاد کے وہ چلا جائے گا. لیکن گوادر اس کا لوکیشن اس قسم کا ہے کہ گوادر بڑھتا رہے گا, گوادر آباد ہوگا, اور ہم اللہ سے دعا کریں گے گوادر ہو. آج بھی ہماری جدوجہد ہے. ہم مرکزی حکومت کو کہتے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے, لیکن ہم نے تو چائنا کا کوئی دوستی نہیں دکھا ہے. یہاں حسین واڈیرا بیٹھے ہوئے ہیں. سی پیک, میں آپ کو کہوں کہ سی پیک کا صرف سنکسر میں ایک پرائمری اسکول ہے. سی پیک کے پیسوں سے ایک پرائمری اسکول بنا ہے. باقی ہے کوئی گوادر میں کچھ, اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ پینے کا پانی ہے, نہ کوئی اسٹیڈیم بھی انہوں نے خود بنایا. تو یہ ابھی جو ہم سنتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک یہ دو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں. اب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وہ سیاسی ادارہ ہے اور ورلڈ بینک کے تھرو وہ پیسے دیتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے پاکستان کو, یعنی کوئی اپنے منہ سے نہیں کہتا, آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ زور سے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو نکلوانا چاہتے ہیں پاکستان سے. اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی ایٹم بم نہ ہمیں تعلیم دے سکتا ہے, ایٹم بم نہ ہمارے لیے یعنی نہ اسکول بنا سکتا ہے, ایٹم بم نہ ہمارے لیے حل چلا سکتا ہے. ہم نے ایک ایٹم بم رکھا ہوا ہے.
اور اچھا آج دنیا میں کسی ایٹمی قوت کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی ملک پہ ایٹم بم پھینکے. امریکہ آج تک ہیروشیما ناگاساکی جب بھی اینیورسری بناتے ہیں امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں. آیا آپ نے اس سیاست کو عوام کے لیے بنانا ہے یا بس ایک ایٹمی قوت بنا کے پھر ہر در جا کے بھیک مانگنا ہے؟ یعنی کتنی بےزتی کی بات کہ یو آر ایٹامک پاور ود بیگنگ بال. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم آج بھی ہم کہتے ہیں اس فیڈریشن کو خراب مت کرو، تمہارا اپنا کام ہمارا اپنا کام. ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں کہ سینٹ کے اختیارات اتنے ہونے چاہیے کہ جہاں بھی یعنی ہمیں عوام کو ضرورت پڑے سینٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا اختیار رکھتا ہو. کیونکہ پنجاب کے 170 180 سیٹیں ہمارے 18 ہیں. اچھا ہمارے 18 کا بھی کوئی پرواہ نہیں. 18 بھی تو 18 میں سے میرے خیال وہ 12-13 ریگنگ کر کے وہ آتے ہیں. جس طرح ہی قاسم سوری ہمارا کوئٹہ والا ایک ہے جو 55,000 ووٹ جعلی ہے. میں گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ سے یا نادرا کو بند کریں، کیونکہ یہ جو 55,000 ووٹ جعلی قرار دیا گیا ہے یہ نادرا نے قرار دیا ہے. یا نادرا کو بند کریں یا اس کو ڈسکوالیفائی کریں. 5 سال گزر گئے تو یعنی کس طرح یعنی کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے کسی پولیٹیکل ورکر کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا کہ اس نے 3-4 مہینے اس نے محنت کیا، اس نے الیکشن کیمپین چلایا، اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ گرا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ حسین وادیرہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے. کیا عمران نے باغیانہ باتیں نہیں کی ہیں؟ اچھا عمران کیونکہ ان کا بغل بچہ ہے، عمران کے خلاف ایک درج نہیں ہوا ہے. خالی ٹوشہ خانہ کے علاوہ عمران نے گالیاں دی پاکستان کی فوج کو. تو ہم کہتے ہیں کہ اس ریاست کو ٹھیک کرو. ہمارے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو عدالت کے سامنے پیش کرو. ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ ان کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسن سب گناہ گار ہیں، ان کو عدالت کے سامنے پیش کرو. اگر تم نے قتل کیا ہے ان کا قبر ہمیں دکھاؤ. اگر قبر نہیں ہے ان کی ہڈیاں ہمارے حوالے کرو. ہم خوش ہو جائیں گے. 10 دن ہم رو کر ان کے لیے فاتحہ پڑھ کر ہم گھر میں آرام سے بیٹھیں گے. لیکن یہ جو لوگ گم ہیں، کئی سالوں سے لوگ گم ہیں. آپ مائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں والدین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کی بلی گم ہو جاتی ہے، وہ میرے خیال میں کم از کم 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو جب تک وہ بھول نہیں جائے اس کو آرام نہیں آئے گا. کشائی کے لوگوں کے زندہ تیار تعلیم یافتہ بچے گم ہیں. یہ پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ ہمارے بلوچوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے. اور ایک بات آپ دیکھیں نا کہ اب سندھ میں بھی آزادی کی تحریک چل رہی ہے، یہاں بھی چل رہی ہے چھوٹے پیمانے پر. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بگ فائرز اسٹارٹ اسمال. بڑے آگ ایک ماچس سے جلیں گے اور آگ ہر جگہ لگا ہوا ہے. ان کو ہوش کے ناخن کٹنے چاہیے. ان کو یہ اپنا جبر و استحباب یہ سارا دھندا بند کرنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں ڈائریکٹلی افیکٹو ہوں. ہمیں ایمبوش کیا گیا فوجی کیمپ کے 100 گز دور ہمیں ایمبوش کیا گیا. میرے والد شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میرا بھائی، ہمارے اور لوگ. اس کے بعد نہ کوئی انکوائری ہوا، کچھ بھی نہ ہوا. میرا بھائی سراج تو خاص ان کا آدمی تھا. سراج 400 لوگوں کے ساتھ دھماکے میں مارا گیا. لیکن کوئی نائب تحصیلدار نے بھی انکوائری نہیں کی. ایک چٹھی بنائی کہ 127 لوگ مارے گئے اور اس کے بعد معاملہ ختم. اور گیا سراج
یہی لوگ آتے تھے میرے گھر. میں دیکھتا تھا کہ سراج کے پاس جرنیل کرنیل یہ سب آتے تھے. اب تو میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سراج کو اللہ مغفرت کرے, سراج نہیں ہے ہمارے درمیان میں. ابھی 2 3 4 5 مہینے پہلے سراج کے والدہ فوت ہوئے ہیں. کیا وہ جو فوجی لوگ سراج کے پاس آتے تھے, ایک فوجی, ایک بریگیڈیئر, ایک جرنیل, ایک کرنیل, ایک حوالدار سراج کے والدہ کو فاتح کی دیا ہے؟ نہیں. کیونکہ اپنا مقصد نکال کے وہ گئے, کسی گلی میں گم ہو گئے. تو مطلب ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. اور اگر اس ریاست کو ٹھیک کرنا ہے, سب جو موجودہ آئین ہے, جو موجودہ پاکستان کا آئین ہے, فوج اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں گے. میرے خیال میں یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. اور ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریشن کو نقصان پہنچے. اور اگر فیڈریشن کو نقصان پہنچتا ہے, آپ کا کیا خیال, اب یہاں بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہوں گے؟ کیا خیال آپ کا, خاقان عباس صاحب جہاز پہ آئیں گے, کوئی پنڈی سے نہیں نکل سکے گا, کوئی کوٹا سے نہیں نکل سکے گا, کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. نہیں, اتنا فساد مت کرو. اگر پاکستانی فوج کے پاس 10 لاکھ بندوقیں, یہاں افغان جنگ کے بعد یہاں لوگوں کے ہر گھر میں 2 کلاشنکوف ہیں, ہر گھر میں 10 ڈبے کارتوس ہے, ہر گھر میں راکٹ لانچر ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے. نہیں, آج میں پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں, میں بلوچ بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آج اکٹھے ہو جاؤ, اس فیڈریشن کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اور اگر تم اکٹھے نہیں ہو جاؤ گے تو اس فیڈریشن کو یہی فوجی نقصان پہنچائیں گے اور ہمارے آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. بس میں آپ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جب جنرل عبد القادر بلوچ وہ جب کور کمانڈر تھے اور امیر الملک مینگل گورنر تھے, تو میرے گاؤں کو بلڈوز کیا گیا, میرے گاؤں کو لوٹ مار کرایا گیا. پھر بلڈوزر, سرکاری بلڈوزر, سرکاری ڈیزل, سرکاری بلڈوزر آپریٹر کے ساتھ بالکل اس کو میرے گاؤں کو بلڈوز کیا گیا. اور اسی لیے کسی سے میں نے پوچھا, کہتے وہ تو آپ کا بلوچ ہے. تو میں نے کہا کہ ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو جعلی ہو, فوجی ہوتا ہے یا بلوچ ہو یا پنجابی ہو.